الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم. کل آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے تعلق سے باتیں کی گئی، اس کے بعد آمین کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حدیث مبارکہ بھی سامنے پیش آئی، اور جس میں ہم تقریر کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، تو لہذا حضرت امام صاحب کے نزدیک آمین کا آہستہ کہنا درست ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ قول دونوں آمین بالجہر بھی کہہ سکتے ہیں اور آمین آہستہ آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن امام صاحب اس بات کی تقریر کر رہے ہیں اس بات کی کہ امام آمین جو کہا جائے وہ پست آواز سے کہا جائے، بلند آواز سے نہ کہا جائے۔ آج جو ہمارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ مدنی سورت اس کو کہا جاتا ہے جو جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہو، اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی ہے، حالانکہ اس کے اندر جو سورہ بقرہ کے اندر آخری رکوع جو آمن الرسول للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے جو شروع ہوتا ہے یہ مکی ہے، لیکن مفسرین کے قول کے مطابق کیونکہ اصطلاح کیا ہے کہ جو ہجرت کے بعد آپ نے سفر کیا اور اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تو ان ساری صورتوں کی اور ان آیات کی نسبت کس سے جوڑی جائے گی؟ مدنی صورتوں سے جوڑی جائے گی۔ تو یہاں پر وہی صورت وہی نسبت جوڑی گئی ہے، اور اس کے اندر 286 آیت ہے اور 40 رکوع، 286 آیت اور 40 رکوع پر یہ پوری صورت یہ کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن بھی کہا ہے۔ سنام القرآن، اور دوسرا نام اس کا ایک اور دیا ہے، اس کا نام دوسرا دیا ہے قرآن، پورا شہر، پورا شہر، کیونکہ قرآن کریم کی واحد یہ صورت ہے جو اتنی بڑی صورت ہے۔ جیسے ہمارے 27 راجیہ ہیں نا ہندوستان کے اندر، تو سب سے بڑا راجیہ کون سا ہے؟ یو پی، پھر اس کے بعد میں سارے چھوٹے چھوٹے شروع ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر سب سے بڑی سورت کون سی رکھی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اور اس کا یہ ہے کہ جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورت کو سیکھ لے اس کے لیے خوشی ہوتی ہے، اور جو اس کو نہ سیکھے اس کے لیے کیا ہے؟ بد نصیبی۔ وجہ یہ کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت فضائل و فضائل رکھے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کی، ابھی آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے رب سے کیا مانگی؟ ہدایت مانگی۔ اور بیان قرآن کے اندر تو یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے آپ نے وہاں سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کی درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے دے؟ ہدایت دے دے، تو اب اس درخواست کو کیا کر لیا گیا؟ منظور کر لیا گیا، اسی لیے سورہ بقرہ اگلی سورت کر دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
تو لہٰذا اس درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ جو درخواست ہم اللہ سے نماز میں جیسے الحمدللہ رب العالمین اور اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے کر کے آ رہے ہیں، تو کہا کہ اس میں تو ہدایت طلب کی گئی ہے اور اس میں ہدایت کی کتاب دکھایا گیا، کس میں؟ سورہ بقرہ کے اندر۔ تو سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب، لہذا اس کے اندر مؤمنین کی صفات بتائی جائیں گی، پھر ان کے ساتھ واقعات جوڑے جائیں گے، یعنی کہ 4 رکوع تک اس کا سلسلہ ایسے ہی چلے گا۔ مؤمنین کی صفات کہ مومن کامل ہدایت راستہ پانے والا کون ہوں گے، نماز کو قائم کرنے والے، شریعت کی حدوں میں رہنے والے، ان تمام کو۔ پھر اس کے بعد میں آگے اور بتایا، پھر 4 رکوع سے جو اس کا سلسلہ شروع ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی ذات کے تعلق سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں بتایا کہ 5ویں رکوع سے جو سلسلہ ہوگا 15 رکوع تک بنی اسرائیل کے واقعات چلتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کس کس طرح کے حالات، کس کس طرح کے معاملات ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو یعنی کہ 5ویں رکوع سے 15 رکوع تک، ایسے ہی 16ویں رکوع کے اندر پھر بنی اسرائیل کے حالات پیش آئے جو ان کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے ان کے ترجمہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں ایسے ہی کرتے کرتے 40 رکوع تک، اور اس صورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ شروع بھی انسان کی ہدایت کے لیے ہوئی اور آخر بھی انسان کی ہدایت کے لیے ہوئی، یعنی جس طرح سے انسان ہدایت کے لیے اس کو راستے کامیابی کے لیے راستے بتائے جا رہے ہیں، ایسے ہی جب اس کا آخر سورت کا مکمل ہوگا، یعنی کہ جب یہ سورت اپنی آخری آیت پر مکمل ہوگی، وہاں بھی جس طرح کا یہاں ٹوپی ہے وہاں بھی اسی طرح کا ٹوپی ہے۔ تو یہ تو اس سورت کی خوبصورتی۔ اب فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ اپنے گھر کے اندر پڑھ لے، باطل پرست اس کے گھر سے نکال دیے جاتے ہیں۔ اب باطل سے مراد کیا ہے؟ شیاطین، شرری، جادوگر، بلکہ اکابرین نے تو یہ لکھا ہے کہ جس شخص کے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہ گھر تمام رحمتوں سے معطر ہو جاتا ہے، اور تمام شرری، شیاطین، غم، پریشانیاں، تکالیف، وہ تمام تر چیزوں سے گھر نجات پا جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی کیا کی گئی؟ تلاوت کی گئی۔ بلکہ ایک صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کے اندر 10 آیت ایسی ہے کہ اگر آدمی اس کی تلاوت کر لے تو اس کے گھر کے اندر 3 دن تک کوئی شر، شیاطین نہیں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے ان 10 آیتوں کو تلاوت کر لی، اللہ تبارک و تعالی اگر وہ رات میں کرتا ہے تو پوری رات کوئی رنج، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی جناتی یا کوئی سحر نہیں ہو سکتا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ دیکھیے 4 آیتیں شروع کی کہ وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کتنی ہو گئی؟ 4۔ پھر اس کے بعد میں بیچ میں درمیان میں 3، کون سی؟ ایک آیت الکرسی، اور پھر اس کے بعد میں 2، کتنی ہو گئی؟ 4 اور 3 7۔ پھر اس کے بعد میں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت، کہاں سے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کہا کہ 10 آیتیں جس نے اپنے گھر کے اندر روزانہ تلاوت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر کوئی رات و تقدیر نہیں دیتے، اور جادوگر اس سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ سورہ بقرہ آصف، سحر، جادو، جس کو اگر اپنے گھر کے اندر یہ بات محسوس ہوتی ہو تو اس کے گھر کے اندر کوئی سحری معاملہ ہے، یا اس کے گھر کے اندر کوئی بے برکتی ہے،
یا اس کے اندر اس کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہ کس کی تلاوت شروع کر دے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دے۔ بلکہ یہ کہا گیا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ شفاعت بن کر کھڑی ہوگی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس کے بعد میں ایک سورت شروع ہوگی، اس کا نام کیا ہوگا؟ سورہ آل عمران۔ تو اس کے لیے اس کو فرمایا کہ اس کو پڑھو اور سیکھو۔ بلکہ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک سریے کا، ایک جنگ میں ایک کسی شخص کو امیر بنانے کا واقعہ پیش آیا، لہذا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے اندر یہ تجویز پیش کی کہ قرآن سنا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، ایک صحابی رسول نے سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ بقرہ کی برکت کی بنا پر اور یاد ہونے کی وجہ سے ان کو پوری جماعت کا کیا بنایا؟ امیر بنایا۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور اسی قرآن کریم کی تلاوت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں قرآن کریم یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو لہذا میرے پاس میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ایسے ہی گھوڑا بھٹکنا شروع ہو جاتا، میں رک جاتا تو وہ گھوڑا بھی سیدھا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا، تیسری مرتبہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا یحییٰ، تو مجھے یہ تھوڑا سا خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بھٹک رہا ہے، اس کی چوٹ یا اس پر کوئی پریشانی یحییٰ پر آ جائے۔ لہذا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اپنے بیٹے کو یحییٰ کو، تو لہذا پھر دیکھا کہ اس پر جو گھوڑا چمک رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے آسمان پر اوپر اٹھایا۔ پھر اس کے بعد میں آپ جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو لہٰذا جب میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا بھٹک رہا، ایک مرتبہ کرا پھر بھی کا، دو مرتبہ کرا پھر بھی کا۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے کیا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب تیسری مرتبہ کیا تو مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ گھوڑے کے بھٹکنے سے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچ جائے، اسی لیے میں نے قرآن کریم کو بند کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اسے اگر جو تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارا گھوڑا بھٹک رہا تھا اور پھر تم نے آسمان پر دیکھا، نگاہ اٹھا کر کیا دیکھا کہ فرشتے ملائکہ اپنا پوری طریقے سے، جس طرح سے اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں نا، بادل پورے آسمان کو کیا ہے گھیر لیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ فرشتے کیا ہے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ان سے اندر جس طرح سے آسمان سے ستارے چمکتے ہیں اس طرح سے روشنیاں چمک رہی ہیں۔ کہا کہ حسین اگر تم صبح تک سورہ بقرہ یعنی قرآن کریم اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہتے تو لوگ صبح کو ان کو فرشتوں سے ملاقات کرتے۔ یہ فضیلت سورہ بقرہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ اگر تم صبح تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تو لہذا تمام لوگ اپنی نگاہوں سے ملائکہ دیکھتے اور ان سے ملاقات کرتے۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے فضائل بتائے ہیں۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ، اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکھنے میں، اس کے مسائل کو، کیونکہ اس کے اندر معاملات، سیاست، واقعات، بلکہ ابن عربی نے کہا کہ اس کے اندر 1000 امر اور 1000 نہیں اور 1000 واقعات سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔
مسائل کے اعتبار سے بھی بہت اہم، فضائل کے اعتبار سے بھی بہت اہم، واقعات بھی اس کے اندر، سیاست بھی اس کے اندر، معاملات بھی اس کے اندر، تجارت بھی اس کے اندر، اور حالات یہاں تک کہ اس کے اندر سود کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی ایسی صورت ہے کہ یہ شروع ہوئی، اور شروع ہونے کے بعد میں اس میں نے بھی بتایا تھا نا کہ یہ سنام القرآن یعنی کہ ایک پورا شہر ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو آپ حج کا خطبہ دے رہے تھے، پھر اس کے بعد میں کیا ہوا ہے، آیت آئی شاید کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، وہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں لہٰذا اب وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حجۃ الوداع کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 80-90 دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو یہ واحد ایک آیت تھی جو سورہ بقرہ کے اندر ہے، تو اسی لیے اس کو کہا کہ یہ پورا شہر ہے، بلکہ کہا جائے کہ پورا ایک صوبہ ہے، صوبہ، اور اب اس کے بعد میں آخر میں تمام صوبے، لیکن اس کے اندر احکامات بتائے ہیں، اس کے اندر انسان کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، آخر وہ کامیاب ہوگا تو کس طرز پر ہوگا، اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے۔ تجارت کے تعلق سے اس کے اندر بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ انسان کی ازواجی زندگی، نکاح، طلاق، عورت کے حیض و نفاس، ان تعلق سے اس صورت کے اندر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھولی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو سیکھنے میں 12 سال لگائے۔ کتنے؟ 12 سال۔ آج ہم لوگ تو کتنے منٹ میں پڑھ لیتے ہیں؟ 20 منٹ، آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں۔ یہ حد سے زیادہ اگر کسی نے پڑھنی شروع کی تو 2.5-3 گھنٹے میں، اور حد سے زیادہ اگر کسی نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو کتنے دن میں؟ 2-4 دن میں، 5-6 دن میں، 7 دن میں، 8 دن میں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال میں اس صورت کو سیکھا، مسائل و فضائل و کمائل کے اعتبار سے۔ اور ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 8 سال کے اندر اس کو سیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ 2.5 سال میں اس کو سیکھا۔ ہم لوگوں کے ذرہ برابر بھی کان پر جو چلتی افسوس ہوتا ہے کہ 55 نکل جاتا ہے، 55 تک پہنچ گئے، حالت یہ ہے کہ یہاں سورہ فاتحہ بھی درست نہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہے، یہ رکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ بڑی حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کے گھر کے اندر الحمدللہ قرآن کریم ملے گا، ہر انسان کے پاس، ہر انسان کے گھر میں چلے جاؤ قرآن کریم ملے گا، لیکن پڑھنے والے 1 آدھی یا 2-4 ہی نظر آئے، اور ترجمہ تو کسی کو میسر ہو جائے تو ہو جائے۔ تو یہ قرآن ایک پیغام لے کر آیا۔ میں کہتا ہوں بعض مرتبہ کہ قرآن کریم وظائف کی کتاب نہیں ہے، وظائف تو ہے ہی، بہت ساروں نے تو اس کے اندر سے موضوع چن رکھے ہیں، صورتیں چن رکھی ہیں کہ بس سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، سورہ تغابن پڑھنی ہے، سورہ ملک پڑھنی ہے، بس۔ اور دیگر صورتیں کہاں گئی کہ وہ ہماری ضرورت کی نہیں۔ قرآن کریم کا چاہے مختصر سا حصہ سیکھیں، لیکن اصول و ضوابط کے ساتھ۔ اتنا علم سیکھنا تو فرض عین ہے جس سے آپ اپنے روزمرہ کی زندگی کے جو روزمرہ ہے، جو آپ کی زندگی ہے، وہ مسائل حل کر سکیں۔ اتنا سیکھنا پڑتا، لیکن ہم موبائل کے لیے تو وقت نکال لیتے، بےہودہ گفتگو کے لیے تو وقت نکال لیتے، چوراہوں پر بیٹھنے کے لیے تو وقت نکال لیتے، لیکن وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف قرآن کریم کے لیے۔ تو یہ قابل ملامت اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی اب گزر گئی، اور سب کو پتا ہے، اس بات پر یقین ہے ہر ایمان والے کا کہ اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایمان والے کا یقین ہے کہ اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی کبھی
اور ہر نگاہ اس بات کو بارہا دیکھتی ہے کہ آج فلاں رشتے دار کی طرف سے فون آیا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، محلے کی طرف سے مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن اللہ کے اس بندے کو کبھی یہ چیز نہیں دیکھتی، اور بلکہ اور بات ہو کہ اپنی نگاہوں سے بارہا اس بات کو دیکھتا ہے کہ نہ تو زمین کے کاغذات اس کے ساتھ قبض میں جاتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی مال اس کے قبضے میں اس کے ساتھ جاتا ہے، بلکہ جاتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور اعمال دیکھا جائے تو بالکل بندی کوئی ہمارا ایک عمل ایسا کوئی شخص کیا اس بات کو اپنا محاسبہ کرے اور محاسبہ کر کے دیکھے، کوئی عمل ہمارا ایسا ہے کہ جس کو ہم کل جا کر اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اللہ دنیا کے سارے اعمال ایک طرف اور ایک عمل ایک طرف، اس پر آپ کو کوئی اعتماد اور یقین نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ زندگی جو دی ہے، یہ ایک موقع ہے، وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ جب انسان موقع کو گنوا دیتا ہے تو پھر کام خراب ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں جو اس وقت قرآن کریم کی تفاسیر کا یہاں سلسلہ جڑا ہوا ہے، تو پوری کوشش کیجیے کہ آپ کے سامنے تھوڑی پیر و محمد اس کے اندر آئی اور قرآن کو سمجھیے، اور جو سمجھ میں آئے بعد میں پوچھیے، تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہاں سننے والے کو یہ احساس ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اللهم لك الحمد كله والشكر، اللهم السلام وانت السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته يا ارحم الراحمين۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وهو على كل شيء قدير، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ علم لدنی، علم نافع صالح عطا فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ، ہر شر، ہر پریشانی، ہر وبائی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ اس قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دیجیے، یا اللہ اس کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں ہماری مدد فرما دیجیے، اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ جھوٹ مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ کو رہائی عطا فرما، عزت عطا فرما، بلندیاں عطا فرما، جو بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ آج اس محلے کے اندر ایک بچے کا انتقال، ایک لڑکے کا انتقال ہوا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیجیے، یا اللہ اس کے قبر میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی جن کے اہل و عیال یا رشتے دار جو بھی جا چکا ہے، اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما، خاص طور سے ہماری جو والدہ کی مغفرت کے فیصلے فرما، درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، یا اللہ اپنے شان عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔